المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. آواز تھوڑی سی کم کر دیجیے. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. دے دیں کر سب ٹھنڈا نہیں بالکل نہ. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس سال بھی ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتے ہیں. جو گزشتہ سال ہمارے احباب موجود تھے، اس رمضان میں نہیں تھے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، اور جو اس رمضان میں موجود ہیں اللہ انہیں آئندہ رمضان بھی نصیب فرمائے. بس ہماری شامت اعمال ہے مسجدیں، اللہ کے گھر کتنے ویران ہو چکے ہیں. کبھی خواب میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ایسا ہوگا. مسجدیں ویران ہیں، کیفیات پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اور اس سے بھی بڑی دکھ کی بات یہ ہے ہمیں احساس نہیں ہے. چند دنوں کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کیا ہوئی، میں گیا تو نہیں بازار کی طرف سوائے یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے منڈی تک گیا ہوں، تو ورنہ تو سنا بازار ایسے بھرے ہوئے تھے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں کے پاس اسی طرح ہی پیسہ ہے. سننے میں بھی یہ بھی آیا کہ جن کو امداد ملی ان میں سے بہت سو نے وہ دکانداروں کو واپس کر کے کچھ تھوڑی سی خوش طبع والی چیزیں لیں، عیاشی والی چیزیں لیں. دلوں پہ اصل میں تالے لگے ہوئے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، کہتے تھے نا کافر، ہمارے دلوں پہ بس لا الہ الا اللہ. الحمدللہ رمضان اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنے پروردگار کے سامنے پیش کی. اللہ تو شکور ہے، حلیم ہے. اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتے. اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. بندہ اگر شرمندہ ہو کے ندامت کے آنسو بہا کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. حضرات محترم، رمضان کا مہینہ ہے ہی باقی 11 مہینوں کے لیے.
کہ ہم نے باقی 11 مہینے کیسے گزارنے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کریم بھیجا۔ اللہ نے حکماً کچھ ایسی چیزیں رمضان میں رکھ دی ہیں تاکہ وہ پورے رمضان میں جب ہم حکماً اس سے گزرے تھے وہ عادت میں تبدیل ہو جائے۔ تو رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے، رمضان کے بعد پہلا جمعہ، میرے سمیت ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ رمضان میں اس نے کس حد تک بھی عبادات، جس حد تک بھی اس نے عبادات کی ہیں، کم کی ہیں، زیادہ کی ہیں، جس حد تک بھی کی ہیں، کیا وہ عبادات عادات میں تبدیل ہو چکی ہیں؟ بس یہ جائزہ لے لیں۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی عبادات ان کی عادات بن چکی ہیں، شریعت طبیعت بن چکی ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ روزہ آئے تو روزہ رکھے بغیر جی نہ لگے، نماز آئے تو نماز پڑھے بغیر جی نہ لگے، زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ کی ادائیگی جب تک نہ ہو جی نہ لگے، کوئی بھی حکم دین کا جب تک وہ ادا نہ ہو اپنی استطاعت کے مطابق تو جی نہ لگے۔ یہ ہے عادت۔ اگر اب بھی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، جی نہیں کرتا، بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ اگر پورے رمضان کریم سے یہ عادات پیدا نہیں ہوئی تو پھر کیسے پیدا ہوں گی؟ لیکن یہ مایوسی کی ضرورت بھی نہیں، بندہ تو ہے ہی خطا کا پتلا، بشری تقاضے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اپنا یومیہ حساب لینے سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، یومیہ حساب لینے سے، اور یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے آنے والے سفر کے لیے، اس پہ نظر رکھا کرو۔ اپنا یومیہ حساب، ہر وقت اپنا احتساب، یہ تقوی کا تقاضا ہے، اور یہ سال بھر کے تقاضے ہیں، عمر بھر کا تقاضا ہے۔ آج تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میرا جمعہ یہاں مس نہ ہو جائے، اللہ سے دعا کی، آپ حضرات کی دعائیں تھیں، میں آ گیا ہوں، اور نہیں میں سارا ہفتہ بیمار رہا ہوں، عید کے دن سے کہیں جمعہ پڑھا ہے آیا، بس پھر ذرا بھی کچھ بندے کو ہو جائے تو خدشہ پڑ جاتا ہے کچھ اور، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمایا ہوا ہے، لیکن بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو بہت سنبھل گیا ہوں، اللہ کا شکر۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ پڑھی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے۔ جو کھانا کھائے، جو پانی پیے، وہ مشکلات کیسے کسی کی پوری کر سکتا ہے، کیسے دور کر سکتا ہے؟ مشکلات وہ دور کرے گا جو کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، دل کے بیت کو جانے، آنکھ کی خیانت کو جانے۔ اللہ اپنی شان بیان کرتے ہیں، ما ارید منہم من رزق، میں تم سے رزق نہیں چاہتا۔ وما ارید ان یطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، علیہ رازق تو خود اللہ ہے، قوت والا، متین ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو عبادات کے تصور کو سمجھیں۔ آج ہمارے ہاں عبادات کا جو تصور ہے نا،
اگر کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ کہے گا سب سے بڑی عبادت نماز ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن حضرات محترم، عبادات کا نقطہ آغاز نماز نہیں ہے. عبادت کی تعریف پہ نظر ڈالیں، عبادت کا آغاز ہی عقیدے، نظریے اور شعور سے ہوتا ہے. العبادہ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور. العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على الضرر على النفع والضرر، فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة. عبادت اعتقاد اور شعور کا نام ہے. عبادت کی تعریف ہو رہی ہے. عبادت اس عقیدے اور شعور کا نام ہے. کس عقیدے کا؟ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَيْبِيَّةً، کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو ایک غیبی قوت حاصل ہے. يَقْدِرُ بِهَا عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، وہ اپنی اس قوت کے ذریعے مجھے نفع بھی دے سکتا ہے، مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے. فَكُلُّ دُعَاءٍ وَنِدَاءٍ، پس ہر دعا، وَنِدَاءٍ ہر پکار، وَثَنَاءٍ ہر تعریف، مدح و ثنا، حمد و ثنا، يَنشَأُ مِنْ هَذَا الاعتقاد، جو اسی عقیدے سے پھوٹے، فہی عبادہ، اسے عبادت کہتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی عبادت عقیدے اور شعور کا نام ہے. پھر سنیے، عبادت کس کا نام ہے؟ عقیدے اور شعور کا نام ہے. کس عقیدے اور شعور کا؟ کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو ایک غیبی قوت حاصل ہے، اس غیبی قوت کے ذریعے وہ مجھے نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے. پس ہر دعا، ہر پکار، ہر حمد و ثنا جو اس عقیدے سے پھوٹے اسے عبادت کہتے ہیں. اس دعا کو بھی عبادت کہتے ہیں جو اس عقیدے سے پھوٹے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے، اسے غیبی قوت حاصل ہے. میں جسے پکار رہا ہوں اگر اس عقیدے سے پکار رہا ہوں کہ وہ میری پکار کو پورا کر بھی سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے، یہ عبادت ہے. میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، تعریف میں اس عقیدے سے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے، وہ مجھے نفع بھی دے سکتا ہے، وہ میری مشکلات کو دور بھی کر سکتا ہے، میری مضطربانہ حالت کو دیکھ کے، میری بے قراری کو دیکھ کے پہنچ کے وہ میری بے قراری کو دور بھی کر سکتا ہے. میں اگر اس عقیدے سے حمد و ثنا کرتا ہوں تو یہ حمد و ثنا بھی عبادت، یہ پکار بھی عبادت، یہ دعا بھی عبادت. ہر وہ عمل جو اس عقیدے سے پھوٹے وہ عبادت ہے. اللہ کے لیے وہ عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے وہ شرک ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ہے عبادت کی تعریف. کتنے مسلمان ہیں ہم میں سے جو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس عقیدے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا عمل اس عقیدے سے پھوٹتا ہے. یعنی اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہاری نماز ہو یا تمہاری زکوٰۃ ہو، تمہارا حج ہو یا تمہارا جہاد ہو، وہ اسی عقیدے سے پھوٹے. ینشأ من ھذا الاعتقاد، اسی عقیدے سے پھوٹے کہ عقیدہ کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو غیبی قوت حاصل ہے، وہ اپنے غیبی قوت کے ذریعے مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے اور فائدہ بھی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے عبادت. اور یہی وجہ ہے دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کی گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کو توحید میں خلل نظر آئے گا،
ان کی توحید میں خلل نظر آئے گا، ان کے عقیدے میں خلل نظر آئے گا۔ کہتے ہیں نا جی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ ختم نبوت کے دشمن ہیں، یہ جی صحابہ کے دشمن ہیں، یہ جی اماں عائشہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ آج کل تو یوٹیوب نے اور کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا نے بڑا آسان کر دیا ہے، ہر گن سامنے آ چکا ہے، ہر اچھائی بھی سامنے آ چکی ہے، گن والوں کا گن بھی سامنے ہے، اچھائی والوں کی اچھائی بھی سامنے ہے۔ اب ہمیں سٹیج پہ یہ کہنا نہیں پڑتا نہیں دیکھو جی فلاں آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، دراصل اس کا عقیدہ یہ ہے، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بلا کے لوگ سب کچھ بک چکے ہیں جو وہ موجود ہیں، سب کچھ۔ تو کہنے کے بعد میں نے آپ کو کہی تھی ہر فتنے کی گہرائی میں جائیں وہاں آپ کو توحید کا خلل نظر آئے گا۔ آپ کہتے ہیں نا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ذرا مرزا قادیانی کی عقیدہ توحید کو دیکھ لیں، اس کا خلل یہاں سے شروع ہوا، پہنچا وہ نبی ہونے تک، نعوذ باللہ۔ اسی طرح دشمنان صحابہ کو دیکھ لیں، ان کا اصل خلل بھی بیماری بھی توحید خداوندی میں، ان کا خدا کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، وہ عقیدہ بدا ہے، بدا کہتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سرچ کرنا ہو تو یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے عقیدہ بدا لکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کا خدا کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو میں نے چھوٹی سی آپ کے سامنے چیز بتائی، صرف مثال کے طور پر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کی آپ تہ میں چلے جائیں وہاں آپ کو توحید کا خلل نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ اپنی بندے کی فطرت کو سمجھتے ہوئے جو سب سے زیادہ زور لگواتے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے براہ راست نمائندوں کے ذریعے، وہ توحید کی اصلاح پہ لگواتے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح ہو جائے اس کا اثر پوری زندگی پہ پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کو یہ یقین ہے اللہ ہی میری تقدیر کا مالک ہے، بگاڑنا بھی اسی نے ہے، بنانا بھی اسی نے، سنوارنا بھی اسی نے، دینا بھی اس نے ہے، چھیننا بھی اس نے، لینا بھی اس نے، تو وہ مشکلات آئیں گی تو کسی اور در پہ نہیں جھکے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، وہ سبزے کی طرف پامال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوئی سال گزر گیا اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے سجدہ ریز ہونے شروع ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، سورہ رحمان کی جو کرتے ہیں، بیماروں کو سورہ رحمان سناتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، اس کی حالت بڑی خراب تھی، خلاصہ یہ ہے، وقت نہیں، میں صرف ان کا جو نتیجہ وہ بتا رہا ہوں، صرف خلاصہ چند لائنوں۔ ایک بندہ تھا اس کے ساتھ، وہ بڑی عمر کا تھا، چھوٹی عمر کی ایک خاتون تھی، وہ بیوی تھی شاید اس کی۔ جب سورہ رحمان لگائی گئی، جیسی ہی سورہ رحمان لگائی جاتی تو اس کے ناک سے، منہ سے، آنکھوں سے کیڑے نکلنے شروع ہو جاتے تھے۔ سورہ رحمان روک دی جاتی، کیڑے رک جاتے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ ویڈیو بھی لگائی ہے جس میں وہ باقاعدہ برتن میں کیڑے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ وہ نکلنے شروع ہو جاتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تحقیق ہوئی، سب کچھ پتہ چلا، تو اس خاتون نے اعتراف کیا کہ میرا میاں جادوگر ہے، اس نے میرے ساتھ بھی شادی اسی طرح کی ہے، اور عورتیں اس کے پاس آتی ہیں، نوجوان لڑکیاں اس کے پاس آتی ہیں، اور یہ معاف نہیں کرتا کسی کو، سجدے بھی کرواتا ہے۔ سامنے کوئی بت بنا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کو سجدہ کرواتا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ مسلمان معاشرے میں مسلمان کہلانے والے اپنے کام کروانے کے لیے، کہیں محبت اٹکانے کے لیے، کہیں شادی کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کن گندگیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے تقاضوں کو کیسے پورا کرتے ہیں، ان کے کہنے پر اللہ کے علاوہ کن کو سجدہ کرتے ہیں۔
یہ سب کیا ہے؟ توحید میں خلل ہے۔ اگر شروع سے عقیدہ مضبوط ہوا ہوتا اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، تو کیوں ایمان پہ ڈاکہ پڑتا؟ تو حضرات محترم، اسلام صرف نماز میں اوپر نیچے ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام نظریے کا نام ہے۔ اس نظریے کے مطابق آپ اوپر نیچے ہو تو پھر اس نماز کی قدر ہے، وہ آپ کی معراج ہے۔ پوری زندگی آپ ٹکرے مارتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، لیکن نظریہ نہیں، عقیدہ نہیں، ذرا مصیبت آئے گی یہی سجدہ کسی اور کے لیے ہو جائے گا۔ یہ کوئی تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، اسی پڑھے لکھے شہر کے اندر دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں مثالیں اس کی ہیں۔ وہی لوگ اللہ کو سجدہ کرنے والے، کام پڑ گئے دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کوئی مجازی معنوں میں نہیں، حقیقی معنوں میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح پہ زور لگائیں، عبادات کو سمجھیں۔ عبادات کی ابتدا ہی نظریے اور عقیدے اور شعور سے ہوتی ہے، اور اسی کا نام عبادت قلبی ہے، عبادت اعتقادی ہے۔ وہ عبادت جس کا تعلق آپ کے قلب سے ہے، آپ کے عقیدے سے ہے۔ بھلے آپ کسی مسلک سے بھی ہے، میں یہاں بیٹھے کسی مسلک کی دعوت نہیں دیتا۔ اب تو الحمدللہ اہل سنت کہلانے والے جتنے بھی مسالک ہیں، مجھے تو خوشی ہو رہی، آہستہ آہستہ آپس میں قریب آ رہے ہیں۔ میں تو غیر اہل سنت کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم قریب آ رہے ہیں آپس میں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں سے باہر سے اندر لائی جاتی ہیں۔ اس دروازے کو بھی دیکھیں ذرا، کہاں سے اندر لائی جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو قلبی عبادت، اعتقادی عبادت، اس کا عقیدہ اور شعور ہوگا، پھر ہر عبادت عبادت بن جائے گی۔ اور یہ ایسی عبادت ہے، آپ سو رہے ہوں پھر بھی عبادت گزار ہیں، آپ عابد ہیں۔ آپ سو رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، پھر بھی عبادت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ کا عقیدہ اور شعور ہے کہ مجھے مارنے والا بھی اللہ، اٹھانے والا بھی اللہ، سلانے والا بھی اللہ، جگانے والا بھی اللہ۔ آپ سو رہے ہیں پھر بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور اگر ہمیں یہ عقیدہ شعور مل جائے تو اس عبادت میں چس آ جائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے عبادت قولی، وہ عبادت جس کا تعلق آپ کے قول سے ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، بڑا ظلم کر لیا ہم نے اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا، بخشش نہیں کی، یا اللہ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، رحم کرنے والا تو ہے۔ ایوب علیہ السلام کی دعا، فدعا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نبی کی دعا کو انہی الفاظ میں پڑھ لیا کریں، چونکہ وہاں انی فدعا ربہ کی فدعا کی وجہ سے انی ہے، تو قرآن کے الفاظ کو ایسے ہی انی ہی رکھا کریں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ ربی انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، مولا میں مغلوب ہو چکا ہوں، مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ انبیاء کی دعاؤں کو دیکھ لیں، عبادت قولی کے اندر تو عبادت اعتقادی ہوتی ہی ہوتی ہے، ہر عبادت کے اندر شعور اور عقیدے والی عبادت تو ہے ہی ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ذرا تقسیمات کی گئی ہیں، وگرنہ توحید تو اکائی ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ سمجھانے کے لیے تقسیم ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
انبیاء علیہم السلام کی صرف دعاؤں کو پڑھ لیں، اور باقاعدہ اس پر آپ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آ چکی ہیں کہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، سب سے زیادہ جان انہی دعاؤں کے اندر۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، وقت کے نبی ہیں، وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ انبیاء باقی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اور انہوں نے جس طرح دعا کی، اللہ کو اتنا پیار آیا ہے کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے نبی اس قرآن کریم کے اندر میرے بندے زکریا کا ذکر کریں۔ ذکر رحمت ربک، اپنے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر کریں، عبدہ، جو پروردگار نے اپنے بندے پہ کی، بندے زکریا پہ۔ کب؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب وہ چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکار رہا تھا۔ اللہ سے خلوت میں ہم کلام ہونا سیکھیں، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں، اپنی مصیبتیں خلوت میں جا کے اللہ سے ان کے بارے میں گفتگو کرنا سیکھیں، خلوت میں جائیں اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ رفتہ رفتہ عادت بن جائے کہ آپ کو صاف احساس ہوگا آپ اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا مجھ سے سن لیا، کسی سے سن لیا، گھر چلے گئے، خلوت میں بیٹھ کے دعا کی، نہیں یار کیفیت نہیں بنتی، اللہ سے سرگوشی کیسے ہو سکتی، واپس آ گئے۔ یہ مزاج بنانا پڑتا ہے، یہ عادت بنانی پڑتی ہے۔ جب عادت بن جائے گی نا، آپ کو آرام ہی نہیں آئے گا، آپ کو تکلیف ہوئے گی۔ بچے کو تکلیف ہوتی ہے، دوڑ کے ماں کی گود میں جاتا ہے، باپ کے گود میں جاتا ہے۔ ذرا تکلیف ہوتی ہے، اماں اور ابا کو پکارتا ہے۔ بندے کو تکلیف ہو اور وہ اللہ کو نہ پکارے، بندہ کیسے ہوا؟ وہ بچہ کیا ہوا وہ اماں نہ کہہ کے وہ چچا کو پکارے؟ وہ بندہ کیا ہوا جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے؟ اس کی تو فطرت اندر سے پکارتی ہے اللہ کو، جس طرح بچے کی فطرت اپنی ماں کو پکارتی ہے، اپنے باپ کو پکارتی ہے، بلکہ سب سے پہلے ماں کو پکارتی ہے بچے کی فطرت، کیوں؟ اسی کے وجود سے نکلا ہے وہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہم نے دراصل اپنی فطرت مسخ کی ہوئی ہے۔ بیمار آدمی ہوتا ہے نا، اس کو کڑوا میٹھا میٹھا کڑوا لگنے لگ جاتا ہے۔ ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمیں تو خالص دودھ موافق نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ۔ دراصل ہماری فطرتیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ پریشانی ہے، ٹھیک ہے، مصیبتیں ہیں، بس کچھ وقت دے دیا کریں اللہ کو، خلوت میں تنہائی میں چلے جائیں، کوئی بھی نہ ہو آپ کے سوا، وہاں پھر اللہ سے سرگوشی کریں، راز و نیاز کی باتیں کریں۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ سب سے ہٹ کے، سب سے چھپ کے اس کے سامنے آنسو بہانا شروع کر۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب وہ اپنے پروردگار کو پکار رہا تھا چپکے چپکے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کو زکریا علیہ السلام کی دعا اتنی اچھی لگی، قرآن کا جز بنا دیا۔ بھائی نبی تو ہزاروں آئے ہیں، ہزاروں نبیوں کی لاکھوں دعائیں ہیں، ساری تو قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے بھی منتخب دعاؤں کا حصہ کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر میرا سفید ہو چکا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، مولا تجھے پکار کے کبھی میں نامراد نہیں رہا۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے اس کے احسان کو رکھا کرے۔ ناشکر بندے کو احسان یاد نہیں آتے، ناشکر بندے کو صرف مصیبتیں یاد آتی ہیں۔
کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ گٹر کا کیڑا بنا دیتا تو پھر ناشکر بندہ جس کی فطرت میں ناشکری ہو اس کو اللہ کا احسان ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور جس کی فطرت میں شکر ہو نا اس کو اللہ کے کیے ہوئے احسان ڈھونڈنے نہیں پڑتے. اللہ کے سامنے جائیں، دعا سے پہلے اللہ کے احسانات کو سامنے رکھیں. اللہ تیرا یہ احسان، اب یہ احسان بھی کر دے مولا. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ فوراً اللہ سے مدد نہیں چاہتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پھر کہتے ہیں وایاک نستعین. آخر میں آپ وایاک نستعین پہ پہنچ رہے ہیں. وایاک نستعین تک پہنچنے کے لیے آپ نے الحمدللہ سے سفر شروع کیا ہے. مولا تعریفیں تجھے جچتی ہیں، اختیارات تیرے پاس ہیں، کمالات تیرے پاس ہیں، سب کچھ دینے والا تو الحمدللہ. رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اللہ رحمت تجھ پہ ختم ہے. مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے دن کا مالک بھی تو ہے. ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یا اللہ اسی عبادت کا وسیلہ وایاک نستعین ہمارے کام کر دے، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد دراصل وسیلہ ہے ایاک نستعین کے لیے، یاد رکھیں. آپ اللہ سے مدد چاہنے کے لیے ایاک نعبد کو وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو آپ وسیلہ بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور آپ نے عبادات میں لطف لینا ہو، نبی علیہ السلام پر جو مشکلات پیش آئی ہیں اس وقت کے مناظر کو سامنے رکھا کریں. عبادات میں دعاؤں میں لطف پیدا ہوگا. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر لشکر آمنے سامنے ہیں اور نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، سر اٹھ نہیں رہا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض. مولا اگر آج اس مٹھی بھر جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا، قیامت تک تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. عبادت تو مشرکین بھی کرتے تھے، خالص عبادت کرنے والا یا اللہ تیرا کوئی نہیں رہے گا. یہ اللہ کو کوئی وہ دھمکی نہیں دے رہے تھے، اللہ کے سامنے فریاد رکھ رہے تھے. اب اس عبادت میں کتنا درد ہے، اس دعا میں کتنا درد ہے، کتنا سوز ہے، اور اللہ کے ساتھ کس قسم کی سرگوشی ہو رہی ہے، کتنا قرب ہے، اور پھر لشکر آمنے سامنے کتنا یقین ہے. انبیاء کی دعاؤں کو دیکھا کریں، مزہ آئے گا آپ کو. مجھے تو زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اتنی اچھی لگتی ہے نا، رب انی وہن العظم منی، مولا ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر میرا سفید ہو چکا ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، مولا تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں رہا. اب آگے کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. مولا جو میرے پیچھے میرے ورثاء ہیں، جو میرے رشتہ دار احباب ہیں، مولا کریم جو میرے پیچھے ہیں، جو جن کو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا مجھے ان سے خوف آ رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبوت کے کام کو سنبھالے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے. پھر بھی یقین کا عالم دے کے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مولا پھر مجھے بیٹا عطا کر. نبی کا یقین دیکھا، یہ ہے نبی کا یقین. کہہ رہے ہیں جو میرے بھائی بند پیچھے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں کہ نبوت کے کام کو سنبھالے، اور میری حالت ہے تو اب یا اللہ میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں. یہ نہیں کہ یا اللہ تو نے تو ابھی تک مجھے بیٹا ہی نہیں دیا، میں تو نبوت کا میں اتنا کام کرتا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کا اپنا انداز ہوا کرتا ہے بات کرنے کا.
نبی جو بات کرتا ہے کئی دفعہ لپیٹ کے بات کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ لپیٹ کے کئی دفعہ بات کرنا بھی آداب میں سے ہے. انشاءاللہ نوح علیہ السلام کی بات کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. چلے ابھی کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ. یا بنی ارکم معنا ولا تکن من مع الکافرین. بیٹے نے کہا, بیٹا بڑا عقل پرست تھا, اس نے کہا سآوی الی جبل, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء, پانی مجھے پانی سے وہ بچا لے گا. نوح علیہ السلام دعائیاں دیتے رہے, ہاں بیٹا ایسا نہ کر. لا عاصم اليوم, آج کوئی بچنے والا نہیں. لا عاصم اليوم, آج کوئی بچانے والا بھی نہیں. الا من رحم, جس پر وہ رحم کرے وہی بچے گا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. ابھی باپ بیٹے کے درمیان گفتگو جاری ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی, بیٹے کو باپ کے سامنے غرق کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. تو بیٹا سے بڑھ کر کون گھر والا ہوگا؟ بیٹا گھر کا ایک فرد ہے. نوح علیہ السلام کو بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا وعدہ ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب کس طرح پکار رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں. نوح علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ تعالیٰ ہم بچ گئے لیکن بیٹا نہیں بچا. تو نے تو کہا تھا میں تیرے بیٹے کو بچا لوں گا. اسلوب یہ نہیں ہے. ذرا اسلوب دیکھیں کس طرح لپیٹ کے بات ہو رہی ہے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے. ربی ان ابنی من اہلی, میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, مولا تیرا وعدہ بالکل سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, تو سب سے بڑا حاکم ہے. بات اللہ تک پہنچا دی نا. یعنی اللہ نے کہا تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا, بیٹا نہیں بچا. نوح علیہ السلام اب یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ تو نے کہا تھا بیٹے کو بچاؤں گا, بیٹا تو میرا نہیں بچا. نہیں کہ یا اللہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. اب گھر والوں کو بچانے کا وعدہ تو نے کیا ہے اور تو نے نہیں بچایا, یہ سب ہڈن ہے, لپیٹ کے بات ہو رہی ہے. یہ ہے دعا, یہ ہے اللہ کو پکارنا, یہ ہے آداب. دعا میں آداب سیکھنے ہو تو انبیاء کی دعاؤں کو سامنے رکھیں. دعا کے آداب خود بخود آپ کو سیکھتے چلے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے ہو؟ ہمارا جتنا بڑا حکمران ہوتا ہے دعا کرتے ہو تو اس کے دونوں ہاتھ اتنے ہی ایسے کھلے ہوتے ہیں. یہ جی یہ دعا ہو رہی ہے, کوئی یہ دعا کر رہا ہے, کوئی ایسے دعا کر کے اوپر ایسے دیکھ رہا ہے سینہ تان کے ایسے کر کے. کوئی دعا کے ڈھنگ ہوتا ہے, کوئی آداب ہوتے ہیں. کم سے کم قومی ترانے جتنے بھی آداب آپ دعا کو دے دیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام کو دیکھے کیسے لپیٹ کے بات کر رہے ہیں. ربی ان ابنی من اہلی, میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے. وان وعدک الحق, وعدہ تیرا سچا ہے. وانت احکم الحاکمین, مولا تو سب سے بڑا حاکم ہے. لپیٹ کر بات کرنے کے باوجود اللہ کا جلال دیکھیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرے گھر کا بندہ نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, اعمال اس کے مشرکانہ تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم نہ ہو آئندہ مجھ سے اس کے متعلق سوال مت کرنا. اللہ ہے نا, اولو العزم پیغمبر ہے نوح علیہ السلام, اور چھوٹے نمائندے نہیں, 950 برس تبلیغ کرنے والے نمائندے ہیں اللہ کے. لا الہ الا اللہ. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں نادانوں میں سے نہ ہونا. بس پھر کیا تھا نوح علیہ السلام, ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, مولا میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم
نہیں. پھر کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ اگر تو نے میری بخشش نہیں کی، مجھ پر رحم نہیں کیا، میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ ہے حضرات محترم دعا، اس کو کہتے ہیں، سمجھ آئی، عبادت قولی. یہ ویسے عبادت نہیں بنتی، یہ طریقہ اللہ سے پکار مانگنے کا. تو وہی زکریہ علیہ السلام پہ بات ہو رہی تھی کہ زکریہ علیہ السلام نے ساری بات کی کہ میرے پیچھے جو میرے احباب رشتہ دار ہیں، میرے ورثاء جو پیچھے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں نبوت کے کام کو سنبھالا ہے. بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اللہ بندے کے یقین پہ فیصلہ کرتے ہیں. یاد رکھیے حدیث میں ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا سلوک کرتا ہوں. یہ میں مفت میں نہیں کر رہا، مجھے ذرا تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ محسوس نہ کیجیے گا. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وہ جہاں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. لا الہ الا اللہ. تو اللہ نے پھر کیسا فیصلہ کیا؟ بانجھ پن دور کر کے بیٹا دے دیا. نام بھی اللہ نے خود رکھا یحییٰ، اور اسے نبی بھی بنا دیا. یہ ہے دعا کی طاقت. دعا کی طاقت، دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. دعا پھر پہنچتی عرش پہ، کوئی درمیان میں کوئی بیریئر نہیں ہوتا اس دعا کے لیے. ہم اپنی دعاؤں کے لیے بیریئر خود پیدا کرتے ہیں حرام کھا کے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے پہنچتا ہے، اشعث اغبر، غبار آلود ہوتا ہے، بکھرے بالوں والا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں، جا کے کعبۃ اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے. یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اللہ کہتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام. اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے اندر کے اس کے وجود میں جو غذا گئی وہ حرام کی غذا گئی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم، دعا عبادت قولی، یہ جو ہم پکارتے ہیں اللہ کو، یہ عبادت ہے. اب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں 2-3 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، صرف اصطلاح کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ عبادت جس کا تعلق آپ کے بدن سے، وہ عبادت بدنی ہے. جیسے حج تمام تر عبادت بدنی ہے آپ کے سامنے، ہم پورے جسم کو مشقت میں ڈالتے ہیں. نماز عبادت بدنی ہے. ہاں ہم حج کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں، یہ عبادت مالی ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خالص عبادت مالی ہے. لیکن ان تمام کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے عبادت اعتقادی. یہ عقیدہ اور شعور کے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. تمام عبادات کی اقسام کی دراصل بنیاد یہی عقیدہ، یہی شعور ہے جو میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عقیدہ اور شعور کہ اللہ کو ایک ایسی قوت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے. اس عقیدے سے جو دعا پھوٹے، جو پکار پھوٹے، جو حمد و ثنا پھوٹے، اسے عبادت کہتے ہیں. اللہ کی ہو عبادت بن جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی ہو تو چونکہ وہ اللہ کا حق کسی اور کو جا نہیں سکتا، اس لیے اس کو شرک کہتے ہیں. تو حضرات محترم، رمضان کے مہینے کا حاصل خلاصہ تقویٰ تھا، اور تقویٰ کا تقاضا قرآن کریم نے کئی تقویٰ کے تقاضے بیان کی جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں. ایک تقاضا پھر بیان کرنے لگا ہوں ایک ہی منٹ کے اندر، وہ یہ تقویٰ کا ایک تقاضا اپنا احتساب کرنا ہے. بس تقویٰ کا ایک تقاضا اپنا احتساب کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. تقاضا کیا ہے؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے کیا سامان کی تیار کیا ہے اس پر اپنی نظر رکھو. میرے سمیت ہر شخص
اگر اس چیز پہ نظر رکھے کہ بس میں نے یومیہ کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا کیا کیا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر بھی کیا، تو انشاءاللہ نیکی کی طرف ترقی شروع ہو جائے گی اور گناہوں سے تنزل شروع ہو جائے گا۔ ایک طرف سے تنزل ضروری ہے، دوسری طرف سے ترقی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نیکی میں بھی ترقی کر رہے ہیں اور ساتھ گناہ میں بھی ترقی ہو رہی ہے تو پھر وہ برابر سرابر والے مسائل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، نیکی کو ترقی دینی ہے اور گناہوں کو کم کرتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں تبدیلی آتی کہ نہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو رمضان کی جو برکات ہے انہیں باقی 11 مہینے سمیٹ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔